چائنا امریکی تجارتی جنگ کے بارے میں تو بہت باتیں ہوتی ہیں، آپ جبکہ یہاں دیکھ رہے ہیں دونوں دیوہیکلوں کے درمیان چپکلش اصل میں یہاں پیدا ہو رہی ہے، پاکستان میں۔ یہ ٹکر عالمی برتری کی ہے اور پاکستان کے مالی تحفظ ڈاواڈول ہے۔ اگر چائنا کامیاب ہوتا ہے تو وہ عالمی تجارت کا نیا مرکز بننے کی طرف گامزن ہوگا۔ اگر امریکہ جیتتا ہے تو وہ چین کے عالمی معاشی سپر پاور بننے کی کوشش کو ناکام بنائے گا۔ دونوں صورتوں میں اثر کئی دہائیوں تک محسوس کیا جائے گا دنیا میں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا، آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ چائنا پاکستان میں کیوں ہے۔ چائنا وہاں بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے موجود ہے۔ اس سلسلے کی کڑی جس میں اس خطے میں ظاہر کرنا ہے کہ ان کی دوستی چائنا کے ساتھ واضح معاشی فوائد لا رہی ہے۔ یہ چائنا کے راہداری منصوبے کا حصہ ہے، چائنا کے عالمی تجارت کا جال بچھانے کے لیے۔ یہ صدر زی جن پنگ نے 2013 میں شروع کیا اور ایک اندازے کے مطابق چائنا اگلے کچھ سالوں میں $1 کھرب امریکی کے قریب 68 ملکوں تک محیط بنیادی ڈھانچوں کے منصوبے پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بہت سی چیزیں ضمن میں جاننا ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ امریکہ میں کثیر تعداد اس منصوبے کو خطرہ سمجھتی ہے۔ امریکہ کی ابھی بھی دنیا میں سب سے زیادہ مجموعی داخلی پیداوار ہے، مگر چین زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ مثلا یہ حقائق ملاحظہ کیجیے، امریکہ 2013 تک دنیا میں سب سے بڑا اشیاء خودروش و خدمات کا برآمدی ملک تھا، مگر چین نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس وقت دونوں میں کانٹے کا مقابلہ ہے۔ دوسری چیز جو جاننی ضروری ہے وہ یہ کہ چین جن ممالک میں سرمایہ کاری کر رہا ہے انہیں راہداری منصوبے کے تحت بڑے قرضے دے رہا ہے، جس میں سے اکثر قرضہ لینے والے اس قابل نہیں کہ قرضہ واپس کر سکیں۔ مثلا چین نے ہیمبنتوتا سری لنکا میں بندرگاہ کی تعمیر میں مالی معاونت کی، مگر چونکہ سری لنکا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا، اس نے اس سے سودا کیا کہ اسے 99 سال کے لیے بندرگاہ ٹھیکے پہ دے گا۔ سری لنکا کو ناقابل واپسی قرضہ دے کر چین نے اس ممکنہ انتہائی اہم بحری تجارتی راستہ پر اپنے لیے محفوظ کر لیا۔ کچھ لوگ ایسے قرضوں کو قرض پھندے کی سفارت کا نام دیتے ہیں اور خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ چین دوبارہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو ان سب میں پاکستان کہاں آتا ہے؟ چین کا سب سے بڑا راہداری منصوبہ وہاں بنایا جا رہا ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کو عظیم پیمانے پر تعمیر کیا جائے۔ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے تو چین ان شاہراہوں، بندرگاہوں، ریل کی پٹریوں، پائپ لائنوں سے مکمل طور پر بآسانی بحر ہند تک رسائی حاصل کر لے گا اور امریکہ کو پاکستان سے نکلنے کا کام جاری رکھے گا۔ مگر پاکستان کے لیے اس بظاہر فائدے میں بڑی مشکلات ہیں۔ یہ مشکلات پاکستان کو گرا رہی ہیں، جو پہلے ہی معاشی طور پر قرضے تلے دبتا جا رہا ہے۔ مثلا ایک منصوبے کے تحت چین پانی، ہوا اور کوئلے سے چلنے والے بجلی کے کارخانے لگا رہا ہے، مگر معاہدے کے تحت پاکستان ایسی قیمت پر بجلی خریدنے کا پابند ہوگا جو چین کے لیے اپنی سرمایہ داری پر بھاری منافع ہو اور قرضہ واپس کرنا ہوگا۔ یہ ملک پہلے ہی ادائیگیوں میں تاخیر کا شکار ہے، جس نے چینی عہدیداروں کو مزید لچک ملے گی۔ توقع ہے کہ پاکستان IMF یعنی عالمی مالیاتی ادارے کے پاس فوری مالی امداد کے لیے جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ $8 سے $12 ارب تک طلب کرے گا یا شاید اس سے زیادہ، مگر کچھ قانون دان امریکہ میں اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ فوری مالی امداد کا پیسہ کیسے استعمال کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ جو IMF کو سب سے زیادہ پیسے دینے والوں میں سے ہے، اسے امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے سے پاکستان کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کی فوری مالی امداد کے علاوہ کچھ چارہ بھی نہیں ہے، اور یہ IMF کی ذمہ داری ہے کہ وہ ترقی پذیر ممالک کی مدد کرے، اور اگر امریکہ پاکستان کی فوری مالی امداد میں مدد نہیں کرتا تو اسے ایک قریبی اتحادی کھونا پڑ سکتا ہے اور سیاسی اور جغرافیائی اعتبار سے اہم ملک غیر مستحکم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا متوقع ہے کہ امریکہ اسے ایک موقع سمجھے گا چین کے پاکستان میں اثر رسوخ کو کم کرنے کے لیے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ IMF پر اثر رسوخ استعمال کیا جائے، جیسا کہ فوری مالی امداد پہ شرائط لگا کر کے خاص طور پر چین سے ادھار لینے پر پابندی۔ یہ نمایاں طور پر پاکستان کو مجبور کرے گا کہ وہ راہداری منصوبوں کو چھوٹے پیمانے پر لے آئے۔ پاکستان اپنی جگہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک طرف تو اسے ضرورت ہے IMF سے فوری مالی امداد کی، جس میں کچھ حصہ امریکہ کی طرف سے ہے، دوسری طرف سے اسے اشد ضرورت ہے چین کی طرف سے بنیادی ڈھانچے کی تعمیری نو کی، اور نئی آنے والی پاکستان حکومت نے اس میں ایک اور پیچیدگی کا اضافہ کر دیا ہے۔ عمران خان کی جماعت نے بیان دیا ہے کہ وہ اپنے قرضے کے لیے IMF کے علاوہ انتخاب کے بارے میں سوچ رہے ہیں، شاید چین سے مزید قرضے کی صورت میں۔ البتہ خان صاحب کی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی عوام کو تمام معاہدوں سے باخبر رکھیں گے جو کہ اب تک سیگا راز میں رہی ہیں۔ اگر امریکہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ چین کے راہداری منصوبے کو بدنام کر سکتا ہے۔ مستقبل میں ممکن ہے ممالک راہداری کے منصوبے کے تحت پیسے وصول کرتے ہوئے ہچکچائیں، جس سے چین کا پھیلاؤ سست روی کا شکار ہوگا۔ اگر چین کامیاب ہوتا ہے تو وہ اپنے امریکہ کو نکال کر عالمی تجارت کا نیا مرکز بننے کے مقصد کے بہت قریب ہو جائے گا۔ یہ مسائل کچھ ہفتوں میں سامنے آئیں گے، کیونکہ پاکستان کا زر مبادلہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا یہ امریکہ اور چین میں لڑائی بھی کروا سکتا ہے، ایک لڑائی جو نمبر 1 بننے کے لیے ہوگی عالمی سپر پاور کی دوڑ میں۔